عوام اور ریاست میں خلیج ڈالنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کا خط کتنے پوائنٹس پر مشتمل ہوگا؟ شیر افضل مروت اور علی امین کا معاملہ کیا؟ پی ٹی آئی ایم ایف کو کیا کہنے جا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کا پریشر کون سی شرط پوری کرنے جا رہا ہے؟ اور پی ٹی آئی کو کیا شکوے اور شکایات ہیں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں بتایا کہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہے گی۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے ملک کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ میں پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ فتنہ الخوارج کو فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ناظرین، سپہ سالار کی اس بات کے بعد یہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو سپہ سالار کی جانب سے ایک انتہائی اہم پیغام دیا گیا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور عوام کے درمیان کوئی بھی آ سکتا ہے، تو جنرل عاصم منیر کا یہ خطاب سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، سپہ سالار نے کہا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی نوجوان نسل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور دشمن کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان اپنی فوج کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی ریاست کا دفاع ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی کریں گے۔ ناظرین، سپہ سالار نے خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے پیغامات دیے اور ان کو پاکستانی ریاست کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ سپہ سالار کی اس بات سے یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستانی نوجوانوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں پاکستان کا مستقبل اب انہی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور یہی پاکستانی نوجوان اور پاک فوج مل کر پاکستان کو دنیا کا طاقتور ترین ملک بنائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بتایا، عمران خان نے بھی عوام اور ریاست کے درمیان اس خلیج پر ہمیشہ بات کی ہے۔ عمران خان کا موقف ہے کہ پاکستانی عوام ریاست کا ایک اہم ستون ہے۔ خصوصی طور پر نوجوانوں کو ریاست کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ آنے والی نسل کی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی میدان میں کئی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی سلسلے میں عمران خان نے ریاست پاکستان کو بار بار خط لکھے اور اب تیسرا خط بھی لکھنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کا خط آخر کتنے پوائنٹس پر مشتمل ہوگا؟ اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے خط کے مندرجات پارٹی رہنماؤں کو نوٹ کروا دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا خط 6 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج ریاست پاکستان کے نام تیسرا خط جاری کرنا ہے۔ خط میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بانی پی ٹی آئی نے خط میں کہا ہے کہ منی لانڈرز کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے تیسرے خط کے مندرجہ جات آج سامنے آ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ دہشت گردی رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے اور 18 لاکھ لوگ اسی وجہ سے ملک چھوڑ کر جاتے جا رہے ہیں کیونکہ ملک میں ایک بے یقینی کی فضا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 20 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جب حکومت ہم نے چھوڑی تھی تو پاکستان کی معیشت کی گروتھ 6.4% تھی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ کوڈ پیکنگ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان کے اس خط کے اندر پاکستان کی معیشت اور امن و امان کی کیفیت کو لے کر کافی اہم نکات بیان کیے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے جلد بانی پی ٹی آئی کے اس خط کو شائع بھی کیا جائے گا۔ اس خط میں بھی عمران خان نے بار بار ریاست پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کرنے کے لیے اہم نکات بتائے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا ہے اور عمران خان نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ اسی تناظر میں شیر افضل مروت اور علی امین کا معاملہ بھی سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ ناظرین، شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی مجھ سے محبت ابتدا سے کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ مجھے 6 ماہ پہلے بھی پارٹی سے نکالا گیا۔
ان کو ابھی بھی پارٹی میں واپسی پر کہیں نہ کہیں امید باقی تھی، جبکہ دوسری جانب علی امین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، جس کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ علی امین ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ علی امین کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ عمران ریاض نے آج اپنے ویلاگ میں اس خبر کا پوسٹ مارٹم کیا اور تمام تر حقائق عوام کے سامنے رکھے۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے ایک اور خبر کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں IMF مشن کو ڈوزیئر اور خط بھیجا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا گیا ہے۔ ڈوزیئر میں گزشتہ سال کے عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ ڈوزیئر میں یہ شواہد بھی موجود ہیں کہ کس طرح PTI کو دبایا جا رہا ہے۔ عمر ایوب کے مطابق بانی PTI نے 7 اکتوبر 2023 کو IMF وفد سے ملاقات کی تھی، جس میں عمران خان نے قانون کی بالادستی کے لیے شفاف انتخابات پر زور دیا تھا۔ ڈوزیئر میں ایسے شواہد موجود ہیں جس سے دھاندلی کے اہم انکشافات IMF کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ناظرین، عمر ایوب نے مزید کہا کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تحفظات پر توجہ دلائی جائے۔ ہمارے تحفظات پر عالمی تنظیموں سمیت متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی توجہ دلائی جانی چاہیے۔ اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے متعلق تمام امور میں قانون کی حکمرانی کو ترجیح دی جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ IMF کی ایک اور شرط حکومت نے ماننے کی تیاری کر لی ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ یہ شرط میری پسندیدہ ترین شرط ہے۔ ناظرین، آخر یہ شرط ہے کیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دراصل دوستوں، گریڈ 17 سے 22 تک کے تمام سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ اثاثے ظاہر کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں نئی دفعہ 15A شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی کابینہ نے بل پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے اجازت دے دی ہے۔ ترمیم کے تحت سرکاری ملازمین کو اپنے اور اہل خانہ کے ملکی اور غیر ملکی اثاثے بھی ظاہر کرنا ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ ترمیم میں سرکاری ملازمین کے اثاثوں کی تفصیلات پبلک ہوں گی۔ ناظرین، اب یہ ساری صورتحال میں یہ چیز حکومت اور سرکاری ملازمین کے لیے کافی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اب یہ چیز حکومت مانتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر ناظرین، اس کے بعد آخر میں عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو PTI سے کچھ شکوے اور شکایتیں ہیں، اور ان کا اپنی قیادت سے کہنا ہے کہ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اور 24 نومبر مارچ میں کمزوری دکھائی، ان کو کب پارٹی سے نکالا جائے گا۔ مشکل وقت میں کارکنان کا حوصلہ بننے اور لیڈر کی کال پر لبیک کہہ کر اس کے اعتماد پر پورا اترے، اور ان کو تمغوں کی بجائے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، PTI کے کارکنان بار بار یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ PTI ان کارکنوں کو سپورٹ نہیں کر رہی جنہوں نے عمران خان کے لیے مشکلات برداشت کی، جبکہ کچھ گھسپیٹیے اس وقت پارٹی کی مین قیادت میں شامل ہو چکے ہیں، جو نہ تو عمران خان کے کسی بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور نہ ہی کسی احتجاج میں آگے شمولیت اختیار کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں۔ اب ناظرین، عمران خان ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا سلوک کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ IRK نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔